مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يؤاتئ اسمه واسمي رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللهم صل على محمد في اول كلامنا اللهم صل على محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا۔ گزشتہ ہفتے آپ لوگوں کے خدمت میں فتنوں میں سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف کے عنوان پر کچھ باتیں آئی تھی۔ اللہ رب العزت اس امت کے نوجوانوں کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، اس لیے کہ کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو جان لیوا ہوتے ہیں اور کچھ فتنے ایسے ہوتے ہیں جو ایمان لیوا ہوتے ہیں، اور دونوں فتنوں سے انسان اسی وقت بچ سکتا ہے جس وقت انسان ان فتنوں سے واقف ہو۔ اگر لا علم ہے اور غفلت بھری زندگی گزاری جا رہی ہے تو کب وہ فتنہ آئے اور ہمارے ایمان کو اچک کر لے جائے ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اس لیے کہ فتنہ کہتے ہیں اس چیز کو جس کے اندر دھند ہو، انسان کشمکش ہی کے اندر رہے، اسے تو فتنہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس کا اصل ترجمہ دیکھا جائے تو اس کو آزمائش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آزمائش۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ گزشتہ ہفتے آپ کے سامنے کلیئر کر دیا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں۔ یہ ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا اعجاز ہے، اس پر ہمیں فخر ہے، اور یہ ٹائٹل اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ رب العزت۔ پھر اگر کوئی بندہ بعد میں چل کر آئے اور یہ کہیں کہ میں بھی نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور وہ اپنے نبوت کو ثابت کرنے میں ہزاروں دلائل پیش کریں اور اللہ کے رسول کے حدیثوں کو، قرآن کی آیتوں کو توڑ اور مروڑ کے اپنی منمانی تعویلات کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، تو کیا وہ بندہ نبی بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہما، دونوں صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو یہ دونوں ہو سکتے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی
حضرت علی کے بارے میں نے گزشتہ ہفتے وہ روایت بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے تھے اور اپنے پیچھے حضرت علی کو حاکم بنا کر جا رہے تھے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر حاکم بنا رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تو یہ بات پسند نہیں کرتے علی کہ لوگ تیری اور میری نسبت ایسی کرے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے طور پر اور اپنے لشکر اپنی قوم کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو امیر بنا کر گئے تھے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اب ان جیسی ہستیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نبی نہیں ہو سکتے, تو اب بتاؤ ان کے ٹکر کا قیامت تک کوئی آ سکتا ہے؟ ان کے لیول کا, ان کے برابری کا, ان کے پیر کی دھول کے برابر بھی اگر کوئی قیامت تک آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. تو پھر اگر آپ کہوں گے کہ بالکل آ ہی نہیں سکتا, پھر بھی نوجوان طبقہ اس کے فتنے کا شکار ہو رہا ہے. پہلے گنتی کے چند لوگ ہوا کرتے تھے, اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اسی لیے اس ٹاپک کو بار بار کہنا پڑ رہا, حالانکہ وہ پورا کے پورا دھوکہ ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. ایک قسم کا میں کہوں گا یہ جوکر ہیں جو تماشا دکھا رہا ہے, اور جتنے اس کے تماشے میں شریک ہو رہے ہیں وہ سب کے سب جوکر ہیں. کیا ہیں؟ بولو. بہت سخت وعیدیں آئی ہیں, بہت سخت وعیدیں آئی ہے. اور اس کی عقل کی نادانی کی انتہا اور لیول تو دیکھیں, کتنا بیوقوف انسان ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہے. انشاءاللہ ابھی آگے وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن اس فتنے کا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے. سب سے پہلے اس بندے کا تعارف. یہ بندہ نام شکیل کہتا ہے, میرا نام محمد شکیل ہے. باپ کا نام حنیف, کیا نام؟ حنیف خان. رہنے والا عثمان پورہ رتن پورہ ضلع دربنگا صوبہ بہار, وہاں کا رہنے والا ہے. وہی پیدا ہوا. دینی تعلیم کچھ حاصل نہیں کی. انگریزی تعلیم پڑھنے کے بعد 1995 میں تقریباً وہ کاروبار اور تجارت اور روزی روٹی کے خاطر دہلی چلا گیا. دہلی کا ایک علاقہ ہے نبی کریم, ایک محلہ ہے دہلی کے اندر, وہاں رہ کر ہارڈ ویئر کی دکان میں کام کرنے لگا. اور کام کرتے کرتے اس کے دل کے اندر یا کوئی خفیہ تنظیم نے اس کو مل کر اس فتنے کا سرغنہ بنانے کی کوشش کرنے لگا. چند لوگوں کو قیامت کی علامتیں, پھر قیامت کی علامتیں کہتے کہتے اپنے آپ کو مہدی کہنے کا اس نے دعویٰ کی. 1 2 3 4 لوگوں کو جمع کر کے وہ اپنے فتنے کا شکار کرنے لگا. محلے والے کو اس کی خبر ہو گئی, محلے والوں نے اس کی اچھی خبر لے لی اور اس کو وہاں سے بھگا دیا. وہاں سے نکل کر دہلی کا ایک دوسرا علاقہ ہے لکشمی نگر, کیا نام ہے؟ لکشمی نگر. وہاں جا کر اس نے کوچنگ کلاس شروع کر دی, ٹیچنگ کلاس شروع کر دی, ٹیوشن لگا دیا. بچے آنے لگے, نوجوان طبقہ آنے لگا, ان کو سکھانے کے بہانے اپنے فتنے کا اظہار کرنے لگا. کہنے لگا میں مہدی, میں کیا ہوں. ابتدا میں ہر مدعی جو جھوٹا نبی کا دعویٰ کرنے والا ہے, ابتدا میں اس نے اپنے آپ کو مہدی کہا, بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کہا, پھر آخر میں نمبر آیا کہ میں ہی نبی ہوں. جتنے بھی آئے ہیں پیچھے تاریخ گواہ ہیں, انہوں نے اسی طرح کا کام کیا ہے. اس نے بھی ابتدا میں یہی کیا, کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں. چند لوگ اس کے فتنے کے شکار ہونے لگے. وہاں ایک بڑی مسجد ہے, اس علاقے کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں, رمیش پارک کی بڑی مسجد کے اندر اس کو پکڑا گیا. باقاعدہ اس کو پکڑ کے سب کے سامنے ظاہر کیا گیا اور توبہ کروائی گئی اور معافی نامہ لکھوایا گیا. اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ میں اپنے غلط عقیدے کا لوگوں کو شکار کر رہا ہوں, یہ میری غلطی ہے, میں مہدی مانتا ہوں اپنے آپ کو, یہ میری غلطی ہے, یہ ساری حدیثیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جھوٹی ہیں, اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیثوں کو توڑ مروڑ کے بیان کرتا ہوں, یہ میری غلطی ہو رہی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. سب کے سامنے معافی منگوائی گئی. اس کے بعد
وہاں کے چند لوگوں نے چند نوجوانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ اس کو پکڑ کے دہلی کے اسٹیشن پہ لے جا کر گاڑی میں بٹھایا جائے دربھنگہ کے ضلع کی طرف۔ وہ نوجوان اسٹیشن پہ اس کو لے کر چلے گئے۔ لے جانے کے بعد گاڑی 1 2 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہوتی تو چل جاتا، گھنٹوں گاڑی لیٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے نوجوانوں نے کہا کہ اب کب تک بیٹھیں گے، اس کو اسی اسٹیشن پہ چھوڑ کر چلے آ گئے۔ وہ بندہ وہاں سے نکل کے پھر دوبارہ دہلی کے اندر آیا، لیکن وہاں اس کا کام بڑھنے نہیں لگا۔ وہاں سے نکل کے اورنگ آباد کے علاقے میں آیا، مہاراشٹر کا ایک ضلع ہے اورنگ آباد، وہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو پڑے گاؤں کہتے ہیں، پیڑ گاؤں پڑے گاؤں۔ وہاں اس نے اپنے نام کی بستی آباد کی، مہدی نگر، اپنے نام کی بستی کیا کی؟ آباد کی، مہدی نگر۔ اور اپنے ماننے والے، اپنے جتنے بھی ذہنیت کے رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے چیلے چپاٹوں کو لے کر باقاعدہ وہی رہنے لگا، فل سیکورٹی کے ساتھ، ابھی بھی اسی جگہ پر آباد ہے، اور اس کی تعداد بڑھتی جا رہی۔ ان کے نظریات کیا ہیں؟ 2000 تقریباً 3 سے لے کر اس کی تعداد اور محنت بہت زیادہ بڑھنے لگی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ دوسرے علاقوں سے خبریں آتی تھی، میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا، اب تیزی کے ساتھ یہ خبریں ہمارے اپنے علاقوں میں آ رہی ہے۔ دیکھتے تھے وہ کونڈوا سے خبر آ رہی ہے، اعظم کیمپس سے خبر آ رہی ہے، سید نگر سے خبر آ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے وہ خبریں اب کہاں سے آنے لگی؟ ہمارے اپنے کھراڑی کے علاقے سے آنے لگی۔ اور جب وہ ویڈیو مجھے براہ راست جس بندے نے اس شکیل ابن حنیف جوکر کو دیکھا، ایسے بندے سے براہ راست میری اس کے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، کبھی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں، کچھ نوجوانوں کو وہ اس کے ماننے والے لوگ بہکا رہے ہیں، ان نوجوانوں سے میری ملاقات ہو چکی ہے، لیکن اس شخص سے براہ راست جس نے شکیل ابن حنیف کو، یہ جوکر کو دیکھا تھا، اس کی ملاقات میرے سے کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن گزشتہ 2 ہفتے پہلے میں نے کہا کہ سنیچر کے دن ہی رات میں اس کو پکڑا گیا، اس بندے سے اس پہلی دفعہ اس کی ملاقات، اس کا ویڈیو بنایا گیا، ڈالا گیا، ڈالنے کے بعد باقاعدہ لوگ ظاہر ہونے لگے اس کے ذہنیت کے کمنٹ کے ذریعے سے، چینل کے اوپر ویڈیو کے نیچے کمنٹ کے ذریعے سے اس کی ذہنیت کے لوگ ظاہر ہونے لگے۔ تب احساس ہو گیا کہ اس کے شکار کتنے نوجوان بنے ہوئے، کتنے نوجوان بنے ہوئے، اور ایک ہی وجہ ہے، نہیں معلوم، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث نہیں معلوم، قرآن کی آیتیں نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول نے امت کو قیامت کی علامتوں سے جو آگاہ فرمایا ہے، اس تعلق سے امت بالکل ناآشنا ہے۔ حدیث کی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جو ہے اخیر میں قیامت کی علامتوں پر مستقل باب ملے گا، بابو ما جاء فی المہدی، اور اسی طرح کتاب المہدی کے عنوان پر حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور دجال، اور یاجوج ماجوج، اور اسی طرح دابۃ الارض، قیامت کا سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ ساری علامتیں اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان فرمائی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں کتابوں میں ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ آج کل تو موبائلوں کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کتنا کچھ ہم اس سے لے سکتے ہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کیا کہتا ہے؟ میں مہدی ہوں۔ پھر دیکھا کہ ابھی لوگ جب مہدی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول نے حدیثوں میں دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کرنے لگے تو اس نے کہا کہ مہدی بھی میں ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہوں۔ یہ دونوں نام کی شخصیت کو اکیلا اپنے آپ کو کہنے لگا، پھر اس کی تعویلیں کرنے لگا۔ میں پہلے اس کے نظریات کو آپ کے سامنے بیان کر رہا تاکہ آگے بعد میں اس کے جوابات ملیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ حدیث پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونے کا جو مطلب ہے، اس کا مطلب نازل ہونا نہیں، اس کا مطلب پیدا ہونا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بولو، پیدا۔ اور حدیثوں میں جو دجال کا تذکرہ ہے، یہ دجال کوئی انسان نہیں ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ 2 ملکوں کے نام اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ اور جیسے یہ امریکہ ہے اور یہ فرانس ہے، جب یہ دونوں کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو امریکہ کا کا اور فرانس کا فا اور را، یہ کا اور فا اور را کیا ہو گئے؟ کافر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا، دجال کے پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک آنکھ ہوگی، تو یہ ایک آنکھ سے کہتے ہیں سیٹلائٹ، جو اوپر سب کے اوپر نگاہ جمائے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ ایک آنکھ ہے۔ یہ اس طرح کی تعویل، اور اس کا جو تعویل کرنے کا جو سب سے بڑا جو دعویٰ ہے، اس کا یہ دعویٰ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے جتنے بھی پیشن گوئیاں دی ہیں،
پیش گویا جتنے بھی احادیث میں آئی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ مبہم ہوتی ہیں. جب وہ ظاہر ہوتی ہیں اس کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. اس کے بعد اس کا، جیسے اللہ کے رسول نے دجال، اب وہ ایک حدیث سے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ازواج مطہرات اللہ کے رسول کی بیویاں اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کی بیویوں میں سے کس کا انتقال ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہے. کیا فرمایا؟ جس کا ہاتھ لمبا ہے. تو دیکھیں تمام اللہ کے رسول کے جانے کے بعد تمام ازواج مطہرات ٹیپ لے کر ناپنے لگے اپنے ہاتھوں کو، کس کا ہاتھ لمبا نکلا؟ حضرت سودا کا ہاتھ لمبا نکلا. لیکن اللہ کے رسول کے جانے کے بعد سب سے پہلے حضرت زینب کا انتقال ہو گیا. کس کا انتقال ہوا؟ حالانکہ وہ ہائٹ میں اور ہاتھ کے مسافت میں چھوٹی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. تب جا کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لمبا ہونے کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کا ہاتھ لمبا، یعنی جس کا جو سخی ہو، مالدار کے مال کے اعتبار سے سخاوت کرنے والی ہو، اللہ کے نام پہ لٹانے والی ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ ہاتھ کیا ہے، لمبا ہے. کہا کہ الفاظ کچھ اور ہے اور معنی کچھ اور ہے. اس سے وہ لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جتنے پیشن گویا فرمائی ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے، بلکہ اس کا مطلب وہ ہے جو ظاہر ہونے کے بعد ظاہر ہو جائے. اب میں یہاں پر ایک بات کہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا اس کا پہلے انتقال ہو گیا. بات سمجھ میں نہیں آئی، ہاتھ کو ناپ کر دیکھا. بعد میں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا تو بات سمجھ میں آ گئی. تو انتقال ہونے کے بعد بات تو سمجھ میں آئی نا، انتقال ہو گیا. اب وہ جو مبہم تھا، جو چھپی ہوئی چیز تھی، اب وہ کیا ہو گئی؟ اب ظاہر تو ہو گئی نا. تو تمہارے کہنے کے مطابق اگر اللہ کے رسول کی کچھ پیشن گویا قیامت کی علامتیں جو چھپی ہوئی تھی تیرے آنے کے بعد اگر ظاہر ہو گئی تو ظاہر ہونے کے بعد کنفیوژن کیوں رہا؟ یہ مبہم چیز کیا ہونی چاہیے؟ ختم ہونی چاہیے تھی. تو اس طرح سے وہ تعویلیں کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اس طرح کی تعویلیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں، ابھی جیسے مثال کے طور پر ایک شکیلی کا میسج آیا، جب اس کو جب کہا گیا کہ وہ چھپا ہوا کیوں ہے اور اسی طرح دجال کدھر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کدھر ہیں، تو وہ کہنے لگا وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو اپنی سیدھی سادی زندگی گزار رہے ہیں. وہ کیا جواب دیتا ہے؟ وہ تو اپنی سیدھی سادی زندگی گزار رہے. حضرت مہدی سیدھی سادی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ جب آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. حضرت مہدی اور یہ جو جوکر دجال، مسیح دجال، شکیل ابن حنیف، یہ فتنے کا سرغنہ، آپ لوگ سمجھے اس کے فتنے کو. حالانکہ اتنا بڑا نہیں ہے لیکن اس کی محنت اتنی زیادہ ہے کہ ناواقفیت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے ہمارا نوجوان اس کا شکار ہو رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ مہدی کا نام میرے نام پہ ہوگا اور مہدی کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پہ ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ، محمد ابن، اب اس کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف. پھر بھی یہ کہتا ہے کہ میرا نام شکیل ابن حنیف نہیں ہے، میرا نام محمد شکیل بن حنیف ہے. تو شکیل تو نام ہے لیکن اس کے ساتھ صفاتی نام برکت کے طور پر کیا لگایا اس نے؟ محمد شکیل. تو اس اعتبار سے میرے نام میں محمد بھی آیا ہے. اور حنیف، یہ حنیف جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب تھا، دین حنیف. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا لقب تھا؟ تو اللہ کے رسول کا عبداللہ کہنے کا مطلب عبداللہ نہیں ہے، عبداللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدھے راستے پر چلے گا. تو لہٰذا حنیف کا مطلب دین ابراہیمی کے اعتبار سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا. اب اس نادان کو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا. اگر یہ جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو اگر اتنا سمجھ میں آ جائے کہ اگر محمد شکیل ابن حنیف ہی اگر اتنا ہونا ہی مہدی ہونے کے لیے کافی ہوتا تو سہارنپور کے مدرسے کے اندر ایک بچہ ہے جس کا نام محمد شکیل بن حنیف ہے، تو کیا وہ بھی مہدی ہو گیا؟ کیونکہ اس کے نام میں کیا ہے؟ محمد ہے نا. تو ہر انسان کے، میرے نام میں بھی نعوذ باللہ محمد سلطان اگر میں لگا دوں کیا میں نبی ہو گیا؟ ہر ایک کے نام کے اندر محمد سلمان، محمد شاکر اگر وہ بندہ لگا دے تو جس کے نام کے اندر اگر محمد آ گیا تو کیا
وہ بندہ مہدی ہو گیا۔ مہدی ہونے کے لیے صرف نام کے اندر محمد کا آنا کافی ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے، اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو عرب کا جو ابھی فی الحال پرنس جو بادشاہت کر رہا ہے، اس کا نام بھی کیا ہے؟ انہیں دعویٰ کرنا چاہیے تھا، حالانکہ اتنے کبیرہ گناہ، اتنے کبیرے جتنے بھی قانون ہیں بڑے بڑے گناہ والے وہ لاگو کر رہا ہے، انہیں بھی اتنا بڑا دعویٰ ابھی تک اس نے کیا نہیں، محمد بن سلمان نے، لیکن یہ بندہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اب اس کا دعویٰ حدیث کے دعوے کے ساتھ کتنا جھوٹا ثابت ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ انہیں کہتا ہے سب سے پہلی چیز نمبر وائز، انہیں کہتا ہے میں مہدی ہوں، دوسرے نمبر پر میں عیسیٰ ہوں، تیسرے نمبر پر عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہی شخص کا نام ہے، چوتھے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے بلکہ پیدا ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، چھٹے نمبر پر تمام علماء کرام گمراہ ہیں، انہوں نے پیشن گوئی کے حقیقت تک پہنچے نہیں اور سمجھا ہی نہیں ہے۔ وہ یہاں پر کیا کہتا ہے معلوم؟ پورے دنیا میں جتنے بھی علماء ہیں سب کے سب گمراہ ہیں، سب کے سب کیا ہیں؟ اور اپنے ماننے والوں کو تاکید کے ساتھ کہتا ہے علماء کرام سے دور رہو، علماء کرام سے کیا رہو؟ ابھی جیسے مثال کے طور پر کپاٹ کے اندر تجوری ہے، تجوری میں خزانہ ہے، اب ماں باپ بچے کو اس خزانے سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا اس میں خزانہ ہے اس سے دور رہو، کیا کہتے؟ اس میں سانپ ہے، اس کے اندر بچھو ہے، اس کے قریب مت جانا، اس کے قریب جائیں گا تو تجھے ڈھس لے گا، حالانکہ وہ بچھو نہیں ہے، وہ سانپ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ماں باپ اپنے بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ قیمتی چیز ان کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ اسی طرح وہ اپنے ماننے والوں کو کیا کہتا ہے؟ اسی لیے وہ علماء اکرام سے دور رہتے ہیں، اور تعویل میں کیا ذکر کرتے ہیں، اور کتنی بڑا گناہ، کتنی بڑی گمراہی آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے پاس بھی تورات اور انجیل کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشن گوئیاں تھیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے، اس لیے وہ لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانا، تو لہٰذا ان کے نہیں ماننے میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے نہیں مانا ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو دلائل تھے وہ اتنے واضح نہیں تھے جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، وہ ان کے نہیں ماننے میں وہ گمراہ نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگ یعنی یہود و نصارہ اس طرح سے پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے۔ انسان اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی کر سکتا ہے، اس طرح سے یہود و نصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، تورات اور انجیل کے اندر واضح اللہ کے رسول کی پیشن گوئی آئی تھی۔ اس طرح سے لوگوں کو کہتا ہے کہ علماء کرام گمراہ ہیں، ان سے دور رہو۔ دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے، اور سیٹلائٹ اس کی آنکھ ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر احادیث وہی معتبر جس کو شکیل ابن حنیف صحیح کہے۔ ابھی وہ بندے کو جب پکڑے تھے، میں اس کو روایت بیان کر رہا، حدیث بیان کر رہا، سننے کو ہی تیار نہیں، ماننے کو ہی تیار نہیں، ایسا کہ گویا کہ اس کے کان کے اندر کسی نے سیسا پگھلا کے ڈال دیا ہو، کوئی سننا ہی نہیں۔ اور وہی حدیث بھی نہیں بلکہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ بھی ٹکڑا جس پر محدثین نے کلام کیا ہوا ہے کہ جس کا بیان کرنے والا راوی ضعیف ہے، اس ٹکڑے کو لے کر اسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بات یہاں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ احادیث وہی معتبر جس کو شکیل ابن حنیف صحیح کہے۔ اسی طرح پیشن گوئی کا ہو بہو ہونا، پورا ہونا ضروری نہیں ہے، پیشن گوئی کا ہو بہو ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ باتیں ان کی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل مقصد کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، حدیث کے ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن 6 کتابیں ایسی ہیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں۔ حدیث کی ہزاروں کتابیں ہیں، لیکن 6 کتابیں ایسی ہیں جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے۔ درس نظامی کہتے ہیں مدارس کے اندر کوئی بھی بندہ عالم بننے کے لیے جب مدرسے میں داخلہ لے تو وہ ان 6 کتابوں کو پڑھے بغیر عالم نہیں بن سکتا۔ یہ 6 کتابوں کو پڑھنے کے بعد اس کو عالمیت کی سرٹیفکیٹ جب ملتی ہے، اس کے بعد وہ جو چاہے وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے، اور پڑھنے کے بعد وہ فیصلہ کرے کہ کیا صحیح کیا ضعیف۔ تو 6 کتابیں، ایک اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کے کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ دوسرے نمبر پر مسلم شریف،
تیسرے نمبر پر ابو داؤد شریف، چوتھے نمبر پر ترمذی شریف، پانچویں نمبر پر نسائی شریف اور چھٹے نمبر پر ابن ماجہ شریف۔ یہ 6 کتابیں ہیں جو احادیث کی ہیں، جس کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولو، سیاہ ستہ۔ یہ 6 کتابیں حدیث کی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک کتاب ہے ابو داؤد شریف۔ اس کتاب کے اندر ایک حدیث ہے، اس کے اندر 2 جلدیں ہیں، 2 ویلیوم کے اندر، 2 پارٹ کے اندر وہ کتاب لکھی ہوئی ہے۔ تو دوسری جلد صفحہ نمبر 589، کتاب المہدی، یہ حدیث کی کتاب، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 589، اور جس باب کے اندر یہ حدیث بیان فرمائی ہے اس باب کا نام ہے کتاب المہدی۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجِيرَانِهِ فِي الْأَرْضِ فَلْيَلْبَثُ 7 سِنِينَ ثُمَّ يُتَوَفَّى وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، رواہ ابو داؤد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں وہ مہدی قیامت سے پہلے جو آئیں گے، وہ لوگوں میں نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، نبی کی سنت کو جاری کریں گے، اور جب وہ آئیں گے تو اسلام زمین میں اپنی گردن ڈال دے گا۔ اسلام اپنی گردن زمین میں کیا کرے گا؟ ڈال دے گا۔ اس کا مطلب محدثین نے فرمایا کہ پورے روئے زمین پر اسلام کا ڈنکا بجے گا اور ساری روئے زمین پر اسلام عام ہو جائے گا۔ فَلْيَلْبَثُ 7 سِنِينَ، جب اسلام عام ہو جائے گا تو 7 سال تک وہ زندہ رہیں گے، ثم یتوفا، پھر ان کا انتقال ہوگا، ویصلی علیہ المسلمون، اور مسلمان ان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ مسلمان ان کی کیا کریں گے؟ جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ حدیث کے بارے میں وہ بندہ کہتا ہے کہ مہدی آئیں گے، وہ لوگوں میں سنت کو جاری کرائیں گے۔ اتنا ٹکڑا بس۔ اب وہ سنت کو جاری کرانے کے لیے وہ بندہ باہر نکل ہی نہیں رہا ہے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر اسلام روئے زمین پر اپنی گردن ڈالے گا، اس کا مطلب پورے روئے زمین پر اسلام پھیلے گا۔ آج کل دیکھ رہے اسلام کے دشمنان اسلام زیادہ ہو رہے ہیں، اسلام کو مٹانے کی سازشیں زیادہ ہو رہی ہے، اسلام کو ختم کرنے کے پلاننگ محنتیں ہو رہی ہیں چاروں طرف دنیا کے اندر۔ اسلام کو ختم کرنے کے بارے میں محنتیں زیادہ ہیں، کفر زیادہ ہیں، اور یہ جس علاقے میں اس علاقے میں زیادہ کفر ہے اور اسلام کم ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فَلْيَلْبَثْ 7 سِنِينَ، وہ 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ کتنے سال؟ بولو۔ اس کو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے 22-25 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک یہ بندہ مرا، دعویٰ تو کچھ ثابت ہوا نہیں لیکن یہ بندہ ابھی تک بھی مرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب اس کا زندہ ہونا بھی جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کا زندہ ہونا بھی، زندہ رہنا بھی بولو، جھوٹا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حضرت مہدی ظاہر ہوں گے نا، اس سے 1 رات پہلے بھی انہیں بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیا ہوں، اور انہیں دعویٰ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئیں گی۔ لوگ جب وقت آئے گا اور ان کے اظہار کا وقت آئے گا اور وہ جب ظاہر ہوں گے تو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں رتی برابر بھی یہ کنفیوزنگ نہیں رہیں گی کہ پتہ نہیں یہ مہدی ہے یا نہیں ہے۔ سارے عالم اسلام اس طرف متوجہ ہو جائیں گے، سارا عالم اسلام کیا ہوں گے؟ حضرت مہدی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا، کوئی کنفیوزنگ نہیں رہیں گی۔ حضرت مہدی 7 سال تک مسلمانوں کے اندر اسلام کو پھیلانے کے بعد 7 سال تک زندہ رہیں گے۔ ایک روایت میں 9 سال ہے، ایک روایت میں 7 سال ہے۔ ان دونوں کو اس طرح سے واضح کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اور 2 سال زندہ رہیں گے۔ یہ 7 اور یہ 2 کل ملا کے 9 سال ہو گئے، ان کے بعد 2 سال، یعنی 9 سال مکمل ہونے کے بعد حضرت مہدی کا انتقال ہوگا۔ یعنی ظاہر ہونے کے بعد 9 سال تک وہ زندہ رہیں گے اور پورے 9 سال تک امت میں محنت کرتے رہیں گے۔ ابتدا میں عیسائیوں سے جنگ کریں گے، عیسائیوں سے کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے، اور عرب سب سے پہلے عرب کے بادشاہ بنیں گے، حکمراں بنیں گے، اس کے بعد عرب سے نکل کے پوری دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ یہ بھی حدیث کے اندر ہے، آگے میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ عرب کے بادشاہ کون سی حدیث میں ہے؟ آگے آ رہا ہے، جیسے لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواتئ اسمه اسمي۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، باب ما جاء فی المہدی۔ ترمذی کی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47، اس میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا ایک شخص پورے عرب پر حکومت نہیں کرے گا۔ میرے ہی نام کا ایک شخص پورے عرب پر کیا نہیں کرے گا؟ حکومت نہیں کرے گا۔ یہ بندہ کبھی عرب گیا ہی نہیں۔ یہ جو بندہ ہے، یہ جو جھوٹا شکیل ابن حنیف ہے، یہ بندہ عرب تو کبھی گیا ہی نہیں۔ حکومت اس کی عرب کی تو بات بہت دور ہو گئی، ملک ہندوستان کے ایک علاقے کے اندر بھی اس کی حکومت نہیں ہے، پھر بھی لوگ اس کو کیسے مانتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول نے صاف طور پر کہہ دیا کہ میرے ہی خاندان سے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے ہی خاندان سے میرے ہی نام کا ایک شخص حکومت کرے گا۔ کہاں؟ عرب پر۔ جب تک وہاں پر حکومت نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ دنیا کو ختم نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث، یواتیو اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588، اور ترمذی کی یہی حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جس کا لقب مہدی ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اور اس کے ابا کا نام میرے ابا کے نام پر یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا، وہ حسنی ہوگا، حضرت فاطمہ کے خاندان کا ہوگا، اور وہ ساری روئے زمین کو، صرف عرب نہیں، صرف ہندوستان نہیں، صرف پاکستان نہیں، صرف افغانستان نہیں، صرف امریکہ نہیں، ساری روئے زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھرے گا جیسے کہ اس کے آنے سے پہلے ساری روئے زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوں گی۔ ابھی آپ بتاؤ، آج کس چیز کا دور دورہ ہے؟ ظلم کا دور دورہ ہے۔ چاروں طرف ظلم، بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے، زمین کے خاطر بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو، عورتوں کو کاٹا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔ چاروں طرف ظلم کی داستانیں کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے وہ بندہ؟ حالانکہ ان کے آنے کے بعد تو چاروں طرف امن ہی امن ہوگا۔ اللہ رب العزت، وہ انسان معمولی نہیں، پاورفل شخصیت ہوں گی حضرت مہدی، وہ چھپنے کی نوبت ہی نہیں آئیں گی، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہے ہوں گے تاکہ لوگ انہیں مہدی نہ کہیں، لیکن جس وقت وہ ظاہر ہوں گے صفا اور مروہ کے درمیان، لوگ ایک روایت میں اور ایک حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے، اور جب بیعت کریں گے آنن فانن اللہ رب العزت حضرت مہدی کی ساری صلاحیتیں ان کے اندر ڈال دیں گے۔ اس کے بعد سے پھر لشکروں کی تعداد ان کی بڑھتی چلے جائیں گے۔ قیامت کی علامتیں وہاں سے شروع ہوں گی، بڑی علامتیں، اور وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں کون کون سی علامتیں کس جگہ کس وقت بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اس کو بیان کیا جائے گا۔ یہ روایتیں آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں اور اس پر عمل کریں، اور انشاءاللہ اگر کوئی آس پاس ایسے فتنے آپ کو نظر آتے ہیں اس فتنے کو لے کر فوراً علماء سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائے، صفیں مکمل کرے اور سنتیں پڑھ لیں۔